والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادر بطول، خیر النساء، ام السادات، سرچشمہ احسار و وفا، ام المومنین حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ کی ان بندیوں میں سے ایک بندی ہیں کہ جن کی تعریف سلطان حسینان عرب و عجم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا 10 رمضان المبارک کو یوم وصال ہوتا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شمار ان 4 عورتوں میں ہوتا ہے جن کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمین کی خوش نصیب عورتوں کا لقب ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ زمانہ جاہلیت میں بھی، اس دور میں کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس دور میں کہ جہاں برائی ہی عام تھی، وہاں بھی آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھے، ملکۃ العرب کے لقب سے مشہور تھے۔ اللہ رب کائنات نے ان کو ام المومنین ہونے کی سعادت عطا فرمائی، اور یوں یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون اول بننے کا اعزاز بھی حاصل کرتی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی دعوت و تبلیغ کے لیے گھر سے باہر نکلتے اور کفار کی طرف سے جب وہ نیگیٹیوٹی سامنے آتی تھی، تو جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو عرب کی وہ مالدار خاتون جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چاشنی باتوں کے ساتھ حضور کے دکھوں کا مداوع کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی مالدار خواتین اور سرداروں میں سے ایک تھی کہ جنہوں نے اپنا سارے کا سارا مال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنا جو غلام زید تھا وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر جناب سیدہ خدیجہ کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیداتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ سرخ رخسار والوں کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، مراد خدیجہ الکبریٰ، کہ آپ ان کی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعم البدل بھی عطا فرمایا ہے، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی ازواج عطا فرمائی ہیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ خدیجہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدل سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو جناب خدیجہ نے عرب میں رہتے ہوئے جب ہر بندہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا بنا ہوا تھا، اس وقت بھی جو جرأت کے ساتھ حضور کا ساتھ دینے والی خوش نصیب عورت تھی وہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو حرم پاک ہے، اس میں جب ہم نے دیکھا کہ 3 لوگ تھے کہ جو ایک نویکلے انداز کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، تو ہم یہ کہنے لگے کہ یہ کیا کوئی نیا دین آ چکا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑی ہونے والی ان کی رفیق حیات جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو تیسرا ہے وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات گرامی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ رفیق حیات ہے کہ جن کے لیے عرش و فرش کا مالک بھی سلام ارشاد فرماتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرد و نوش اور طعام لے کے حاضر خدمت ہوتی ہیں، وہاں پہ جبریل امین بھی حاضر ہوتے ہیں، اور جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور یہ جو خاتون آ رہی ہے جو کہ خدیجہ ہے، ان کے ہاتھوں میں برتن ہے کہ جس میں طعام ہے، جس میں سالن وغیرہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل عرض کرتے ہیں کہ جب یہ آ جائیں تو انہیں کہیے گا کہ اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اور حضور اتنا ہی نہیں
یہ بھی کہیے گا کہ یہ جبرائیل بھی آپ کو سلام کہتا ہے، اور انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایسا محل تیار فرما دیا ہے جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوگا، اور یہ وہاں پہ آرام سے رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں پہ خدا بھی سلام بھیجے اس خاتون کی عظمت کا کیا مقام ہوگا۔ اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان اقدس کو سمجھنے کا پہلو ایک دیکھنا ہو تو سیدہ زہرا پاک کو دیکھ لیجئے، جن کو جنتی عورتوں کی سرداری کا جو ہے وہ سرداری عطا فرما دی گئی ہے، تو ان کی والدہ ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام پر ان گنت احسان ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب مکہ والے میری تکذیب کر رہے تھے اس وقت میری تصدیق کرنے والی خدیجہ تھی۔ جب مکہ والوں نے میرے اوپر راستوں کو تنگ کر دیا تھا، اپنے مال سے میری مدد کرنے والی خدیجہ الکبریٰ تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ میرے رسول نے وفا کا اس طرح حق ادا کیا جس کی مثال سیرت طیبہ میں ہمیں ایک یہ ملتی ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی بکری یا بکرا ذبح فرماتے تو جب اس کا سالن تیار ہوتا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن میں سے، اس شوربے میں سے اور اس گوشت میں سے کچھ حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی عطا فرمایا کرتے تھے۔ ان کا تعلق قائم رکھنے کے لیے، ان سے محبت کی وجہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی وہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ رفیقہ حیات ہے کہ جو نکاح میں آنے سے پہلے اتنی مالدار تھی، لیکن جب حضور سے رشتہ ناتا جڑتا ہے تو اس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک ایسی مثالی خاتون بنتی ہیں کہ جنہوں نے کئی روز فاقوں میں گزارے۔ شیب ابی طالب کے 3 سالوں میں بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، لیکن کبھی زبان پہ شکوہ نہیں کیا، کبھی زبان پہ آہ و بکا نہیں کی، بلکہ اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہوئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دکھ میں آپ کے مداوے کا سامان بنتی رہی۔ حضرت خدیجہ حضور کی وہ زوجہ ہیں کہ جن کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سال کی سنگت جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کی موجودگی میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں تھا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد بھی عطا فرمائی وہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پاک سے عطا فرمائی۔ بعثت نبوی کا 10واں سال ہوتا ہے کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو مددگار تھے، جناب ابو طالب اور جناب سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال ہوتا ہے، جس کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سال کو عام الحزن کا نام دے دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وقت وصال کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اپنے چادر عطا فرما دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ چادر کس لیے چاہیے؟ تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھیے کہ جو چیز حضور کے جسم سے مس ہو جائے وہ بھی فائدہ دینے والوں میں سے ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اس کا مجھے کفن دے دیجیے گا تاکہ اللہ کی رحمتیں مجھ پہ نازل ہو جائیں۔ تو جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ، میں محمد تم سے اس قدر راضی ہوں کہ آج اگر تم مجھ سے میری چمڑی بھی مانگتی، میری جلد بھی مانگتی تو میں وہ بھی عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے نازاں والے ہاتھوں کے ساتھ جناب خدیجہ کو قبر انور میں اتارتے ہیں۔ تو اس انداز کے ساتھ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوتا ہے۔ تو اس سال کو میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دے دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ رفیقہ حیات ہے، یہ وہ رفیقہ حیات تھی کہ جن کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا وہ حضور کی دیگر ازواج کو عطا نہیں فرمایا۔ آج 10 رمضان مبارک مالک کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی سیرت سے ہمارے گھروں میں بھی ماں بہنوں کو سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔